बोला ये आज ऑर्डर आया देखिए हाई कोर्ट से ये जस्टिस श्री सुधा के सिविल डिवीजन पिटीशन नंबर 19/356 ऑफ 2020 एक कॉमन ऑर्डर है, तो उसके ताल्लुक से आपसे डिस्कस करना है। आप लोग क्या सोचे हैं? हम इंशाल्लाह क्योंकि ऑर्डर मोस्टली हमारे खिलाफ ही है, जी, तो मोस्टली हम ये चाह रहे हैं कि आगे जाए। चलिए आगे मदद, क्योंकि आपकी जो है ना ये अदालत आलिया भी है, आप बिल्कुल जा सकते हैं। इमाम ज़माना के मुखलिदीन हैं, आप इमाम ज़माना ही आप की मदद करेंगे। जी, आपका भी ताउन चाहिए। जी, बेशक हम पीछे हटने वाले नहीं है, कुछ भी हो जाओ। इसके ताल्लुक से मज़हब का मामला है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। अब जो है मौला के बाद में जो है अब आप जो है हमारा साथ दीजिए। इंशाअल्लाह ताला जो भी आपको मटेरियल चाहिए, जो वो लोग जो शाये किए हैं फतवे वगैरह, ये आप हजरात बिल्कुल ले सकते हैं, मैं दूँगा जो कुछ भी है इंशाअल्लाह ताला दूँगा। जो हमारे अक़ायद के ख़िलाफ़ है हमारे मज़हब, जैसे कि आज़ादारी के सिलसिले में तो यहाँ तक है हमारे आयतुल्लाह सिस्तानी साहब भी आप हज़रत ख़ासिम की शादी के क़ाइल हैं, और देखा जा रहा है कि यहाँ पर शादी मनाई जा रही है। इब्न हसन की शादी का मातम है, बड़े बड़े बैनर साथ मुहर्रम को लगते हैं, और फिर ये लोग तकरीब भी करते हैं। कमाल तो ये है तकरीबन जो है आपके ये मराजा इसके क़ाइल नहीं है। ये हमारे ये उसूली हजरात के जो आयतुल्लाह हैं बशीर नजफ़ी साहब, वो भी कहते हैं कि नहीं, शहज़ादे क़ासिम की ऐसी शादी 10 मुहर्रम को शादी नहीं हुई। तो चुनाचे बस सवाल करने वालों ने उनसे पूछा कि मौलाना आपके यहाँ पर तो हुजरा उनसी है, तो बोले वो बना दिया गया है। तो फिर यहाँ पर जो है ना मुखल्लिदीन है, मुज्तहिदीन, जिसकी फ़ोटो लगने वाली है, शहज़ादे क़ासिम के शादी का इनकार है, और फिर पता नहीं अब ये लोग कैसे आपके मजालिस करते हैं। इससे ख़तरनाक है, मैं आपको दे सकता हूँ कि क्या नाम है, आयतुल्लाह मुतहरी, तो ये भी उसूली हजरात के आयतुल्लाह मुतहरी, उनकी तो किताब है तहरीफ़ात आशूरा। जी बहुत है इस सिलसिले में, मैं भी आप हजरात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन हज़रात, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी मेरे पास ये पिटिशनर्स हज़रात जो CRP अदालत आलिया में दायर किए थे, वो आए, वो बता रहे थे कि ये जो ऑर्डर हुआ है तो हमारे ख़िलाफ़ ऑर्डर है। तो चुनाचे मैंने उनसे जब डिस्कस की, गुफ्तगू की, तो फिर आप हजरात का नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्या करने वाले हैं। तो ये इन हजरात ने ये बताया कि हम आगे की अदालत में जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला वहाँ से हम अपना हक़ हासिल करेंगे। यहाँ इतना अर्ज़ कर दूँ कि जब तकरीबन 9 महीने तक फ़ोटोज़ वहाँ पर नहीं लगे थे जी, अब ये कि फ़ोटोज़ लगेंगे, इस पर हमको इतराज़ नहीं है, क्योंकि हम शहरी हैं, हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, तो हिंदुस्तान का जो क़ानून है उस पर अमल करना ये हमारा फ़रीज़ा बनता है। तो अदालत के अब जो भी अहकामात हैं यकीनन हम उस पर अमल करेंगे, इसकी ख़िलाफ़ वर्जी हम नहीं करेंगे। तमाम पिटिशनर्स का भी यही कहना है कि इसकी ख़िलाफ़ वर्जी हम नहीं करेंगे। जो भी ऑर्डर है इंशाअल्लाह ताला दूसरा ऑर्डर आने तक हम इसी पर बाकी रहेंगे। और यहाँ इतना अर्ज़ कर दूँ कि अभी अभी मुझे इत्तला मिली है कि एक क्लिप वायरल हो रही है जिसमें ये कहा गया है कि अब इबादत खाने में ताली नहीं बजाना चाहिए। तो मैं उनसे इतना कह दूँ कि जिसकी आप फ़ोटो लगाने वाले हैं, ये है उसूली हजरात के आयतुल्लाह ख़ामनई साहब, जिसकी फ़ोटो अब लगेगी। तो ताली बजाने के ताल्लुक़ से वो क्या कह रहे हैं
ناظرین حضرات سماعت فرما لیں، دراصل یہ جو کمیٹی ہے ان کا تعلق اصولی سیکٹ سے ہے، مسلک کی اختلاف ہے۔ اگر یہ لوگ کچھ عمل کریں تو وہ بالکل مطابق دین ہو جاتا ہے، اور اگر ہم کچھ کر دیں تو فوراً ان کی جانب سے فتوے جاری ہوتے ہیں، اگرچہ کہ ان کے جو مرجع ہیں وہ بھی تائید کر رہے ہیں تو اس کے برعکس جاتے خلاف گفتگو کرتے ہیں۔ تو ان سے اتنا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ علاوہ سرتوخ مبارک میں آج سے چند روز قبل وہاں پر جو میوزک بجائی گئی ہے، جہاں آپ کے رہبر خامنائی کا ذکر ہوا ہے کہ ہم آپ کی مدد کے لیے حاضر ہیں، میوزک کے ساتھ علاوہ سرتوخ میں میوزک بجائے، تو ان کو اعتراض نہیں ہوا؟ کوئی ایک کلپ جاری نہیں کیے، کوئی اعتراض نہیں کیے؟ جی، عبادت خانہ حرم مولا کائنات سے افضل نہیں ہے، اور یہ آرڈر میں کہیں پر بھی اس بات کی ممانعت نہیں ہے کہ تالی نہیں بجانا چاہیے۔ ہم بجائیں گے تالی، جب جشن کا موقع آئے گا انشاءاللہ تعالی ضرور تالی بجائیں گے ہم۔ تو چنانچہ حرم مولا کائنات میں یوم غدیر مولائی تالیاں بجا رہے ہیں، وہ آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں۔ نہ صرف نجف اشرف بلکہ ایران میں بھی آپ مولا کائنات کی خوشی کے موقع پر وہ تالی بجا کر کس چیز کی تلاوت کر رہے ہیں وہ بھی سماعت فرما لیں۔ المتمسكين بولاية أمير المؤمنين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين۔ تو چنانچہ یہاں پر جس کی فوٹو لگائی جانے والی ہیں جو خونی ماتم کے خلاف ہیں، خونی ماتم کو بدعت اور حرام کہتے ہیں، اب ان کی فوٹو عبادت خانے میں لگنے والی ہے، اور ان کی فوٹو عبادت خانے میں لگنے والی ہے کہ جو اپنی توضیح المسائل میں کہہ چکے ہیں اپنی ماں، بہن اور پھوپھی، بیٹی، ان کو صرف ستر عورتین کے ساتھ سارا جسم ان کا دیکھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا کہنے لگائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ فوٹوز لگیں گی ان کی یادیں تازہ ہو جائیں گی، یہ فتووں کی یادیں تازہ ہو جائیں گی۔ تو محرم کا قرب ہے، ابھی جو فوٹو لگائیں گے اندر تو اس کی فوٹو لگا رہے ہیں کہ جو خونی ماتم کے خلاف ہے۔ جی، اب یہ انہی کی کتاب ہے۔ تالی بجانے کے تعلق سے وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ میں پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ یہ صفحہ نمبر 58 پر ہے، ان سے سوال کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 94 ہے، میلاد اور شادی وغیرہ جیسے زنانہ جشن میں خواتین کے تالیاں بجانے کا کیا حکم؟ بالفرض اگر جائز ہو تو محفل سے باہر نامحرم مردوں کو اگر تالیوں کی آواز پہنچے تو اس کا کیا حکم ہے؟ یہ سوال کیا گیا ہے اصولیوں کے مرجع سے۔ تو جواب میں یہ کہتے ہیں کہ مروجہ انداز سے تالی بجانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر دوہرا رہا ہوں، مروجہ انداز سے تالی بجانے میں کوئی حرج نہیں ہے اگرچہ نامحرم تک آواز پہنچ جائے۔ یہ آپ کے آیت اللہ کا فتویٰ ہے، اور یہ بتایا مجھے کہ نجف اشرف میں جہاں پر آپ کے آیت اللہ سیستانی صاحب رہتے ہیں ان کی ناک کے نیچے
وہاں تالیاں بجائی جا رہی ہیں، وہ فتویٰ جاری نہیں کر رہے ہیں. وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اگر اب تالی بجائیں گے تو میں اپنی تخلیص سے تم کو خارج کر دوں گا. غیر ضروری کہ یہاں کے مخلدین جو اپنے مخلد کی کتابیں بھی نہیں پڑھتے، خدا کی قسم توضیح المسائل کیا ہے اس سے بھی یہ ناواقف ہیں، باب تخلیص سے ناواقف ہیں، کسی چیز سے ناواقف ہیں. اور یہ ہے کہ شیعوں میں کئی فرقے ہیں، تو چنانچہ یہ بھی ایک مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے شیعہ. تو چنانچہ ہمارا جو فرقہ ہے وہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حکم دیے اس پر عمل کرنے والا فرقہ ہے، جس کو اخباری کہتے ہیں، یعنی اخبار الہیہ، اخبار معصومین علیہم الصلاۃ والسلام پر عمل کرنے والے. رسول خدا نے کہا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ عترتی و اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی حتی یردا علی الحوض. یہ پیغمبر اسلام کا قول ہے کہ دو سے تمسک رکھو، مگر یہ کہ اصولی مسلک میں یہ دو چیزیں ناکافی ہیں. اسی لیے ہمارے جو فوٹو لگنے والی ہے آیت اللہ سیستانی صاحب جو اصولیوں کے مرجع ہیں، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ شریعت کا ماخذ قرآن، حدیث، عقل، اجماع، اس پر ایک قول معصوم ایک قول معصوم دیں کہ یہ چار شریعت کا ماخذ ہونے پر یا ایک آیت دے دیں. آج تک کوئی ایک حدیث یا ایک آیت نہیں دے سکا، اور اب فرما رہے ہیں کہ شیعت ثابت کرو. آ جائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ یہ بھی ایک مقدمہ دائر کریے. آپ ہم کو غیر شیعہ کہہ کر آپ مقدمہ دائر کریے، انشاءاللہ تعالی کورٹ میں یہ بکواس نہیں چلتا، وہاں پہ پروف دیا جاتا ہے. تو پروف دے کر بات کریں گے کہ کون شیعہ ہیں کون شیعہ نہیں ہیں، کون شیعان علی ہیں اور کون شیعان علی نہیں ہیں. انشاءاللہ تعالی یہ سب چیز طے ہو جائے گی. آخر میں بس اتنا کہتے ہوئے ناظرین بڑے بے چین و بے قرار تھے کہ جو آرڈر آیا ہے مسلسل کئی ایک فون بھی آ رہے ہیں، تو آپ لوگ پریشان نہ ہوں. تقریباً 9 مہینے تک وہ بیچارے بغیر فوٹو کے رہے، اس وقت کوئی نہیں بولے. تو اب یہ تھوڑے دن آئے ہیں، ان کے خوشیوں کے ایام آئے ہیں، تو جو ہے لگانے دیں. اس سے کوئی ہمیں 6 فٹ کی لگائیں، یا یہ کہ یہ معلوم کریں کہ مرجع کی ہائٹ کتنی ہے، اتنی ہی فوٹو لگائیے، کوئی بات نہیں ہے. اب انشاءاللہ تعالی اس کے بعد اور آگے کی منزل ہے، کیونکہ پیٹیشنر مصمم ارادہ کر چکے ہیں آگے جانے کا. انشاءاللہ تعالی وہاں پر طے ہو جائے گا. بس یہ کہتے ہوئے آپ تمامی حضرات سے رخصت ہونا چاہتا ہوں.